محمد علی دورانی صاحب فنکشنل لیگ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سمیع صاحب، اوور ٹو یو. جی دورانی صاحب بہت شکریہ. یو آر دا موسٹ وانٹڈ مین آج کل میڈیا میں، اور ہر بندہ آپ ہی کی بات سننا چاہتا ہے. پہلے تو بتائیے وہ ٹریک 2 جو ہے وہ کوششیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کس حد تک وہ کامیاب ہوئی؟ اور دوسرا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو آپ کی ملاقات ہوئی اس کے حوالے سے مولانا صاحب کی خواہشات کی خبریں سوشل میڈیا میں آ رہی ہیں. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ بڑے لوگوں سے ملاقات آپ کی ہو جائے، پیر پگاڑا صاحب کی ہو جائے، یا ان کی ملاقات کرا دی جائے. ویسے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ فوج کو واپس بھیج دیں، اور ہم چاہتے نہیں ہیں یہ سیاست میں آئے. تو کیا بیسیکلی ہاؤ وڈ یو شیئر یور ایکسپیرینس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب، میں اصل میں نا جو اس سارے ایشو میں یہی تھا کہ پہلی قسط میں ذرا ہیٹ اور ٹیمپریچر کم کیا جائے. تو ٹیمپریچر میں بالکل آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ کسی ڈیمانڈ نہیں بلکہ جینوئنلی جیسے کہتے ہیں نا کہ کنسنٹریشن کا ایٹماسفیئر جب کریٹ ہو جاتا ہے تو پھر خام خواہ ایک ہیٹ جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ویسی ہیٹ جو تھی وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی. تو اس پروسیس کے اندر ایک تو یہ بہتری آئی ہے کہ ہیٹ کم ہوئی ہے، خود ریئلائز کیا ہے، پبلک پریشر آیا ہے، میڈیا نے جس طریقے سے رول پلے کیا ہے. اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اب استعفوں کا معاملہ بھی تھوڑا سا مطلب ایک آگے بڑھا ہے، اور سینٹ کے الیکشن کے بڑے کلیئر امکانات واضح ہو گئے ہیں. اسی طرح ضمنی انتخابات کے بھی واضح ہو گئے ہیں. اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک کا یہ پریشر بڑھ رہا ہے قائدین پہ، دونوں طرف کے، حکومت بھی اور اپوزیشن بھی، کہ جناب آپ جو ہے آپس میں مل بیٹھیں اور ڈائیلاگ کریں اور ایشوز کو ریزالو کریں. میرا اس میں جو ایک موقف ہے جو میں ذاتی طور پہ سب جگہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ کسی ڈائیلاگ کا مقصد جو ہے وہ کسی کرپشن کو پروٹیکشن دینا ہونا چاہیے، اور نہ ہی یہ کسی بھی صورت میں کوئی ملک بھی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر چل گیا. تو اس لیے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس اور پولیٹیکل پروسیس دو سیپریٹ پروسیس ہے. لیکن اس میں ایک چیز میں اس وقت محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس کے اندر وکٹمائزیشن کا تاثر نہیں آنا چاہیے. یعنی وہ پولیٹیکل لیڈر یا وہ پارلیمنٹیرین جن کے اوپر کیسز ہیں ان کیسز کو کورٹس میں تو چلنا چاہیے. وہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے ان کو مطلب ڈکلیئر کیا جا سکے کہ انہوں نے واقعی یہ جرم کیا ہے. لیکن ان کو جب جیل میں رکھا جاتا ہے تو اس سے ایک ماحول بنتا ہے کہ جیسے خام کا جو ہے کسی کو اپریہینڈ کیا ہے. تو میری اس موقع پہ یہ ضرور ایک ہے کہ جناب وہ تمام پولیٹیکل لیڈر جن پہ کیسز چل رہے ہیں ان کو آپ ECL میں ڈال دیں، ان پہ ملک نہ جانے دیں، اور ایکسپیڈائٹ کریں پروسیس آف اس کو ڈیسیژن میکنگ کو. لیکن جیلوں میں رکھنے سے جو ہے وہ ماحول میں تناؤ بھی آ رہا ہے اور ایک ڈسکریمنیشن بھی محسوس ہوتی ہے. تو یہ میرا اس میں سے فائنڈنگ ہے جو میں خاص طور پہ آپ لیکن صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ کی کہیں پر. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے جرائم کیے ہیں، جن پر الزام ہے، ان کو آپ جیلوں میں نہ رکھیں، ان کو باہر رکھیں. لیکن جو آدمی میسج کیا جائے گا کہ جو آدمی اتنا بڑا اگر اس پر الزام ہے تو بھی آپ اسے جیل میں نہیں رکھ سکتے. ایک عام آدمی جو ہے چھوٹے سے مقدمے میں جیل میں پڑا ہے، اس کو کوئی کسی طرح کی وہاں پہ رعایت نہیں ملتی، اور پھر جب یہ لوگ باہر ہوں گے تو اپنا سارا اثر و رسوخ استعمال کریں گے وٹنسز کے لیے، دوسرے معاملات کے لیے، اور یہ ایک میسج جائے گا کہ اگر آپ پولیٹیشین ہیں تو پھر آپ کو تو بالکل جیل کے اندر نہیں پکڑا جائے گا. تو اس میں ان لوگوں کو خاص طور پر کیوں دی جائے دورانی یہ صاحب سہولت؟ کے خیال میں جو بات کر رہے ہیں وہ نیب کی وکٹمائزیشن کی بات کر رہے ہیں. جی دورانی صاحب بات کمپلیٹ کیجیے گا. جی میں اس میں سر میرا یہ رائے ہے کہ جی پاکستان بننے سے اب تک جی بارہا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چلا ہے، بارہا سیاستدانوں کو جو ہے جیل میں بھی ڈالا گیا ہے،
لیکن سزا نہیں ہوئی. میں جو ڈیمانڈ کر رہا ہوں, میں صرف اور صرف جیل میں رکھنے سے کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ احتساب کا عمل کو تیز کرنے کے لیے سزا تک لے کے جیل میں رکھ کے لیڈر بنا کے جب ہم نکال دیتے ہیں لیڈروں کو, تو وہ تو الٹا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مطلب ناجائز روکا گیا تھا, اور احتساب کا عمل ہی اور احتساب کا ادارہ ہی اور احتساب کی ہر چیز جو ہے وہ فیک ہے. تو میرا اس میں یہ خیال ہے کہ کاسٹ افیکٹو, پھر کوئی وہ کہتے ہیں جی حکومت کے لوگوں پہ بھی مقدمے ہیں, وہ تو باہر ہے, ہمارے اندر ہے. اب یہ جو ایک ماحول کے اندر ایک گنجائش پیدا ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس گنجائش کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک کا پروسیس ہے, اس کو تیز ہونا چاہیے. نہیں تو پھر درانی صاحب بہتر یہ نہیں تھا کہ بجائے اس کے کہ یہ ان لوگوں کو باہر نکالا جائے, یہ تو عدالتیں زیادہ قائم ہونی چاہیے جو قانون کہتا ہے, اور جلد از جلد ان کا فیصلہ ہونا چاہیے سارے معاملات کا. اور ابھی تک اگر کسی کو سزا نہیں ہوئی تو پھر اس کا عدالتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. اور پھر اس میں ڈسکریمنیشن کی میں بات کر رہا ہوں, عام آدمی جو ہے وہ کیوں اس حق سے پھر محروم رہے, اور یہ خاص کیا چیز ہے کہ سیاستدانوں کو اس میں رعایت دے دی جائے؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جو بھی وائٹ کالر کرائم میں جتنے بھی اس وقت تک بزنس مین انوالوڈ ہیں یا اس کے اندر جو ہے ایسے معاملات میں اور بڑے بڑے لوگ انوالوڈ ہیں, اکثر کے کیسز چل رہے ہیں, اور وہ چند دن تک تو پروسیکیوشن کے لیے انہیں وہ ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے, ورنہ ان کی پروسیکیوشن کا عمل جو ہے وہ تو ہر صورت میں چل رہا ہے, عدالتوں میں وہ پیش ہو رہے ہیں. لیکن کے خلاف بھی دیکھنا کہ 3 سال بعد لوگ چھٹ کے باہر آ جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو احتساب کا عمل ہے, پورا عمل وہ کوشچن ہو رہا ہے. نہیں یہ کیسے نواز شریف صاحب سزا یافتہ تھے درانی صاحب, پھر بھی عدالتوں نے باہر جانے دیا, اور شہباز شریف صاحب اس لیے جیل میں ہے کہ انہوں نے اپنی درخواست ضمانت واپس لے لی, اور جس کی وجہ سے وہ جیل میں چلے گئے. عدالتیں کام کر رہی ہیں, تو جس کا میرٹ پہ ضمانت بنتی ہے عدالتیں اسے دے رہی ہیں, خصوصی طور پر رعایت کس لیے دی جائے؟ میرا سوال یہ تھا. دیکھیں میں اس چیز کو بالکل سمجھ رہا ہوں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ضمانت کے اوپر ملک میں رہتے ہوئے, دیکھیں نا اب یہ بھی تو ایک سوال آ رہا ہے کہ بہت سے حکومت کے لوگ ہیں جن کے خلاف مقدمات ہیں اور وہ جیل میں نہیں ہیں. اچھا درانی صاحب ایک اور چیز بھی ہے, یہ پچھلے دنوں ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا, سمیع صاحب آپ کی اجازت تھے, جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اپنی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ واپس لے لیتے ہیں, اور آج بھی میں نے دیکھا کہ ان کا جو وکیل ہے وہ آج حاضر نہیں ہوا. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ان کی انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے وہ خود بھی باہر نہیں آنا چاہتے. تو کچھ ایسی بھی جو سچویشن ہے نا ہمارے سامنے درانی صاحب. جی میں تو اس کا بھی حل بتا رہا ہوں کہ بھائی حکومت کو اور پروسیکیوشن کو اور جو اس سے ریلیٹڈ عدالتیں ہیں ان کو وائٹ کالر کرائم کے بارے میں ایک اصول بنانا چاہیے کہ جی پروسیکیوشن میں اگر کسی کو رکھنا بھی ہے جنہوں نے وہ رکھنے کے بعد اس کے بعد ان کو سزا کا انتظام کرنا چاہیے. آپ ان کو جیل میں رکھ کے لیڈر بنانے کا انتظام کرتے ہیں. یہ عمل جو ہے اس کے اوپر بہرحال درانی صاحب آئندہ کیونکہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی بڑا اہم کام ہے, تو آئندہ کن سے آپ کی ملاقاتیں ہونے کا امکان ہے اگر آپ بتانا چاہیں؟ اور جب اس میں اصل میں کوشش تو میری پوری ہوتی ہے جی کہ کوئی بھی ملاقات ہو تو وہ خاموشی سے ہو. اور دیکھیں اس وقت تو یہ ملاقاتیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف جو ہے ملک میں پولیٹیکل جو ٹیمپریچر ہے, اور نہ اس سے مطلب میرا تو قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس رکے. میں تو کہتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس تیز ہونا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.